کہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ، صدر کمیٹی، صدر جلسہ کو کہ انہوں نے اس محفل کو بڑی محنتوں کے ساتھ سجایا اور رب کے فضل سے آپ کا یہ عظیم پروگرام اپنی کامیابیوں کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بس اتنی دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری آج کی اس نشست کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ منبر شریف پر علماء سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔ کل میں جہاں تھا وہ کون سی جگہ تھی ماشاءاللہ پاروڈھال، مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے کل بتایا تھا کہ انشاءاللہ آج اس جگہ پر، یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ پر میں نے کہا تھا انشاءاللہ حضور کی پیدائش اور حضور کے بچپن کے تعلق سے کچھ ذکر کروں گا، مگر یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ مجھے تقریباً 2:15 بجے مائک دیا گیا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو جگایا جائے کہ آپ کو سنایا جائے۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے کہ جو لوگ جاگ رہے ہیں مالک انہیں کھلی آنکھوں سے حضور کا جلوہ نصیب فرما دے۔ ہاں، اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کافی لوگوں کے جانے کے بعد بھی ایک عظیم بھیڑ موجود ہے اور یہ بھیڑ کم ہو بھی کیسے سکتی ہے، یہ حضور کے عاشقوں کی بھیڑ ہے۔ کچھ لوگ ہمارے روڈ پہ بیٹھے ہیں، کچھ ہماری اس سائیڈ میں بیٹھے، کچھ بہت نیچے بیٹھے ہیں۔ کوئی ملال نہ کرے، کہیں بھی بیٹھے ہو نہ حضور کی نظروں کے سائے میں بیٹھے ہو۔ ہاں، اور کچھ بھائی ہمارے جو کرسی پہ بیٹھے وہ تو بولنا چاہیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ انہیں کرسی مل گئی، اور اکثر کرسی والے بولا نہیں کرتے، اگر بولیں گے تو کرسی چلی جائے۔ لیکن آپ ذرا ہمت کریں، یہ کرسی آپ کو ووٹوں سے نہیں ملی، یہ یاد رکھیے گا، یہ کرسی ووٹوں سے نہیں ملی، یہ کرسی کسی کی امداد سے نہیں ملی ہے۔ اگر کرسی ملی ہے تو مدینے والے کی ذات کی محبت سے ملی ہے۔ تو کم سے کم جو کرسی پہ بیٹھے ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زور سے بولیں۔ ہمارے ان بھائیوں نے کہا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے کہا آپ اس سائیڈ بیٹھے، اگر سامنے آ جائیں گے سب کچھ نظر آئے گا، کیونکہ اس سائیڈ والے کہنے لگے کہ بھئی انہیں پیچھے کرو، تھوڑی دیر میں یہ مت کہہ دینا کہ اس مولوی کوئی پیچھے کر دیا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کی محبتوں کو۔ آج کی عظیم الشان محفل حضور کی ولادت کے تذکروں کے لیے ہے۔ آج 1400 سال بیت گئے حضور آئے تھے، لیکن یہ میرے حضور کی ذات ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی موسم کی شگفتگی یہ بتا رہی ہے جیسے کوئی ابھی آ کے گزر کے گئے۔ 1400 سال ہو گئے حضور کی ولادت کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک میری مصطفیٰ کی آمد کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور اس دن مولانا قمر صاحب مصباحی بیان کر رہے تھے کہ جن صوبوں میں سب سے زیادہ سنیت ہے ان صوبوں میں ایک نام جھارکھنڈ کا بھی آتا ہے۔
میں اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ الحمدللہ آپ نے اب تک آسانی سے بد مذہبیت کو پنجے گاڑنے دیا نہیں، اور اس زمین پہ کوئی بھی بدعقیدہ پنجے کیسے گاڑ سکتا ہے جس زمین پہ امام احمد رضا کی نظر کرم پڑ رہی ہو؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ چڑھا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ اوقات کیا ہے کسی کی کہ زمین پہ پنجے گاڑ سکے؟ میں نے جب سے اس لائن میں پیر رکھا ہے، قدم رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جلسے اگر ہوتے ہیں تو جھارکھنڈ کی سرزمین میں ہوتے ہیں۔ ہاں، سب سے زیادہ جلسے بنگال، جھارکھنڈ، بہار، ان صوبوں میں ہندوستان میں سب سے زیادہ حضور کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دنیا سو رہی ہے، آپ حضور کی محفل سے جا کے بیٹھے۔ یقین کریں اپنے بچوں کو بھی جلسے میں لایا کرو، حضور کی محفل میں بچوں کو بھی لایا کرو، تاکہ کل جب یہ جوان ہوں گے، یہ صرف تمہارے بیٹے نہیں ہوں گے، یہ اسلام کا مستقبل بھی بنے گا، ان کے کاندھوں پر اسلام کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی۔ یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ دیکھیے، اس بچے کو بستر پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک حضور کے جلسے میں بیٹھا ہے۔ بتاؤ یہ کس کا عشق ہے جو سونے نہیں دیتا؟ یہ کس کا پیار ہے جو لیٹنے نہیں دیتا؟ اور یار کس کا نام ہے جس پہ بچوں نے نیندیں قربان کر دی؟ دنیا یہی دیکھ کے حیرت میں ہے، اگر یہ جلسوں سے اتنا پیار کرتے ہیں تو مدینے والے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج تک حضور کا دشمن سر اٹھا کے نہیں چل پایا، چل بھی کیسے سکتا ہے جب حضور کے ایسے چاہنے والے؟ مانا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک دل ہے جس پہ حضور کی حکومت چلا کرتی ہے، ایک دل ہے جس پہ حضور کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے جسموں کو غلام بنا سکتا ہے، لیکن دل کل بھی حضور کا غلام تھا، آج بھی حضور کا غلام ہے، اور صبح قیامت تک حضور ہی کی غلامی کا یہ دل ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ ایک محفل آج سجی ہے، ایک محفل 1400 سال پہلے سجی تھی۔ آج اس زمین پہ یہ محفل سجی ہے، 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں محفل سجی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی کتنے بدبخت ہیں لوگ کہتے میلاد کا ثبوت نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاروں کو نہیں آتی بخاری۔ انہیں کیا پتا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا تھا کہ ذرا حضور کا میلاد بیان کر دیں۔ تھانوی صاحب کو سمجھتے ہو نا؟ نام سنا ہے نا؟ کافی مشہور نام ہے یہ، مولوی اشرف علی تھانوی۔ جناب سے مرید نے کہا جناب حضور کا میلاد بیان کر دو نا، تو کہنے لگے میلاد بیان کرنے کے لیے روایات یاد ہونی چاہیے۔ مجھے حضور کی ولادت پہ کوئی روایت یاد نہیں، اگر مجھے ان کی عظمت پہ کوئی روایت یاد ہوتی تو میں میلاد پڑھتا۔ میں نے یہ پڑھانا تو حیرت میں پڑ گیا، میں نے کہا کس گدھے کو مجدد بنا کے بیٹھے ہیں؟ ایک ان کا مجدد ہے اور ایک ہمارا مجدد ہے۔ جب نعت لکھنے پہ آتا تو قلم توڑ دیتا ہے، کہا آپ لکھے حضور کیا ہے؟ تو بریلی کے امام کہتے ہیں لبیاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج کرے سنسو ہے تجھ کو شکر کو سرا جانا۔ اور لکھئے گا کہتے سرور کہوں کے مالک مولا رحم تجھے، باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس محب تناغی سے ہے بری، حیرات میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سبحانی پہ کر دیا خالق قدم خلق لا آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ کہتے ثبوت کیا میلاد کا؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت ہوگا؟ جو حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیش سے کہا تھا میرے لاڈلے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر زندگی میں کوئی مصیبت کا وقت آئے نا تو محمد کا وسیلہ دے کے دعائیں مانگ لینا۔ اس سے بھی بڑا کوئی میلاد ہوگا؟ مجھے بتا تو صحیح، جب نوح کی کشتی کو کنارہ نہ ملے وہ حضور کا نام لے تو کشتی کو کنارہ مل جائے، اس سے بھی بڑا کوئی میلاد ہوگا؟ اور میں کہتا ہوں سنیوں ساری زندگی حضور کا میلاد منایا کرو، صرف 12ویں نہیں پورا سال حضور کا میلاد ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نصیب والے، ہمیں حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ملا ہے۔
مقدر والے ہیں، ورنہ قسم خدا کی کتنوں نے تو دعائیں مانگی، کتنوں نے التجائیں کی، لیکن ہم تو نہ روئے نہ دعائیں کی، نہ کبھی کہا، آنکھ کھلی، مؤذن نے اذان دی، کا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے۔ نصیب والے نہیں ہیں ہم، کتنے نصیب والے ہیں قسم خدا کی، حضور کی امت میں پیدا ہونا یہ اتنی بڑی مہربانی ہے۔ اگر کسی کی بدلے میں نہ کائنات لٹا دینا تب بھی حضور کی غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ نبی کی ماں کی قبر پر رحمت نازل فرما۔ وہ نصیب والی ماں نہیں جس کی گود میں نبیوں کا امام آیا، وہ کتنی عظمتوں والا باپ ہوگا جس کے آنگن میں سرکار میں آنکھیں کوئی نہیں ہوں گی۔ اور یار کوئی مثال ملتی ہے ان کی؟ آج ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ماں کتنی شان والی ہے جس نے احمد رضا جیسا بیٹا جنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کاش ہم نے غوث پاک کے والد کو دیکھا ہوتا جن کے آنگن میں غوث پاک آئے۔ وہ بتا، جب غوث کے والد کا جواب نہیں تو محمد کے والد کا جواب کہاں سے لاؤ؟ حضور کے والد کا جواب کہاں سے لاؤ؟ کائنات میں کوئی عبداللہ کا جواب نہیں۔ ایک بات بتا دوں، آپ نے حضرت یوسف کے قصے سنے کہ نہیں؟ جانتے ہیں حضرت یوسف کو؟ مصر کے حسین کو یوسف کہتے ہیں اور مکے کے حسین کو عبداللہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، مصر کے حسین کو یوسف کہتے ہیں، مکے کے حسین کو عبداللہ کہتے ہیں۔ مصر کے یوسف پہ ایک زلیخا گرا، لیکن جب حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا تھا تو 70 لڑکیاں اس غم میں مر گئی تھی کہ ہمیں عبداللہ کیوں نہیں ملے۔ یہ حسن حضرت عبداللہ کا، اللہ اکبر۔ نہ مصر کے یوسف کا جواب ہے، نہ مکے کے یوسف کا جواب ہے۔ مکے کے یوسف کا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اتنی شان والے، اتنے حسین، خدا کی قسم نکاح ہوا، گھر تشریف لائے۔ آپ زندگی دیکھیں سیدہ آمینہ کی، طہارت و پاکیزگی، حسن میں حضرت آمینہ کا مثال نہیں ملتی ہے، اور شرافت اور پاکیزگی میں حضرت عبداللہ کی مثال نہیں ملتی ہے۔ نکاح کے بعد حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائیں، ادھر حضرت عبداللہ بیٹھے ہیں، ادھر سیدہ آمینہ بیٹھی ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بعد سیدہ آمینہ کہنے لگی، عبداللہ کا جی کہ میں تم سے زیادہ نصیب والی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا خدا نے تمہارا جیسا شوہر میرے نصیب میں لکھا ہے، تمہارے جیسا شوہر میرے نصیب میں آیا ہے، اس لیے میں نصیب والی ہوں۔ حضرت عبداللہ مسکرا کے کہتے ہیں، آمینہ تجھ سے زیادہ نصیب والا تو میں ہوں کہ تیرے جیسی پاک بیوی میرے نکاح میں آئی ہے۔ ذرا سچ بتا، آج ہمارے گھروں پہ یہی بات ہوتی ہے کیا؟ اگر میاں بیوی کٹے ہو کے بیٹھ جائے ایک جھگڑا تیار ہو جاتا ہے، ایک لڑائی تیار ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک جگہ بیٹھ جائے تو بیوی شوہر کو دیکھ کے کہتی ہے، کیسے ٹک ٹک دیکھ رہے ہو، کیا کبھی دیکھا نہیں ہے؟ تو شوہر کہہ دیتا، جا جا تیرے جیسی کتنی دیکھی ہے۔ پھر یہی سے بات شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیوی کہتی ہے، ہاں ہاں میں تھی جو تمہارے نکاح میں آ گئی۔ شوہر کہتا، بس کر، یہ میدا جس نے تجھے روٹی ڈال دی، ورنہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر نسلیں بچانا چاہتے ہو حضرت عبداللہ کی رسموں کو لے کے آؤ، آمینہ نقدار لے کے آؤ، بیوی کی برائی نہ کیا کرو، شوہر کو برا نہ کیا کرو، اگر برا ہو بھی تو تعریف کر دیا کرو، گھر بھی لیتا رہ جائے گا، گھر بھی لیتا ہو۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ جب جھگڑوں کی نوبت آتی کہتے مولانا تعویذ چاہیے، گائے کا تعویذ کہ بیوی بھاگ گئی میکے کو، آئی نہیں رہی، آگی کہاں سے؟ اپنا کردار بتانا، تو نے کیسے زندگی گزاری؟ خدا کے واسطے آج اسلام پہ لوگ انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں طلاق کو لے کر کے۔ کتنی طلاق عام ہو گئی، آئے تھے طلاق، گھر بیٹھے طلاق، باتوں باتوں میں طلاق۔ وہ طلاق دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کرو، اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے نا، صرف ایک گھر برباد نہیں ہوتا، تمہیں پتا ہے 2 گھر برباد ہوتے۔ اس باپ سے پوچھ جس نے ایک پونجی کر کے بیٹی کو رخصت کیا تھا سے، جب بیٹی طلاق کے بعد باپ کی چوکھٹ پہ جاتی ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہاں باپ بیٹی کی دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا جنازہ آزاد ہے۔ اس سے آج طلاق عام ہو گئی، بات بات میں طلاق۔
जिसे देखो अभी निकाल दूंगा, अभी भगा दूंगा। तेरी औकात क्या अगर तू भगा देगा? तुझे पता है अगर हुजूर की सुन्नत निकाह ना होती, तेरी औकात न थी तो किसी की बेटी को आग उठा के देख लेता। कैसे रहा कि तुझे निकाल दूंगा? तेरे अंदर इतना डर न था। अगर निकाह को मशरू न किया होता, किसी की बेटी को हाथ नहीं लगा सकता था। ये क्या है जिसको कभी देखा नहीं, तेरे घर में आके बैठ गई, जिसने कभी तुझे जाना नहीं, तेरे इशारों पे नाचती रही। तूने कहा चल तो चलती रही, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा लेट तो लेट गई, तूने कहा पानी ला तो चल पड़ी, तूने कहा खाना बना। जब गर्मियों को नहीं देखा और मुझे बता तो सही, ये औरत है, ये तेरी बीवी है जिस मौसम में तेरा पैसा गिरने पर नहीं करता है, ये उसके मौसम में बैठ करके तेरे लिए गर्मी में चूल्हे के आगे खाना बनाया करती है। और तू कितनी आसानी से कह देता है अभी घर से निकाल कर दिखा दूंगा। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूं, अगर निकाह मुसलमान ने न दिया होता, तेरी औकात न थी किसी की बेटी को हाथ लगा देता। आज जो तू हाथ लगा रहा है ये तेरी पाबंदी रखने वाले मुस्तफा की। किसी की बेटी को ना कहे कभी घर से निकाल दूंगा। तुझे पता है कैसे निकाल देगा? ये भाग क्या आई है? बता। खाली नहीं आई, जब आई है ना अपने बाप के घर से 5 लाख का जहेज लेके आई है। जब आई है बाप के घर से तो उसकी जिंदगी भर की कमाई लेके आई है। तू कैसे कह सकता है कभी निकाल दूंगा? हालात देखिए अपने अपने, बात बात पे ताने। वो कभी झांक के देख घर के अंदर। 3 साल हो गए जब से आई है ना, ये तेरे बाप के बिस्तर पे नहीं लेटी, अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है। ये कड़वी सच्चाई है। जब से आई है इसने तेरे बाप के खरीदे बर्तनों में नहीं खाया, अपने बाप के दिए हुए बर्तनों में खा रही है। जब से ये आई है तूने कितने कपड़े बनाए हैं? जब से आई अपने बाप के दिए कपड़े पहन रही है। आज गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो घरों के हालात भी बेहतर करो। खुदा के वास्ते बेटियों की इज्जतें करो, बहनों की इज्जतें किया करो। कहते हैं दुआ कर दो बच्ची पैदा हुई है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। मैं दावे के साथ कहता हूँ दूसरे की बेटी की इज्जतें किया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते हो तो फिर भूल जाओ तुम्हारी बेटी को भी इज्जतें नहीं मिलेंगी। इसलिए कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। आज बेटियां फोन करके कहती है मौलाना जरा कोई तारीफ तो दे दो। क्या हुआ बहन का शोहर बुलाने नहीं आ रहा है? कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए बुलाने नहीं आया है। और तू अपनी ताकत औरतों पे आजमा रहा है। याद रखना क़यामत के दिन नमाज का हिसाब तुझसे होगा, रोजे का हिसाब तुझसे होगा, हज का हिसाब तुझसे होगा, ज़कात का हिसाब तुझसे होगा, लेकिन तेरे अखलाक का हिसाब तुझसे नहीं लिया जाएगा। तेरी करवट में बीवी को खड़ा किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा बता तो सही ये 3 बार कबूल इसने कहा, तू इसके बिस्तर पे जाकर बैठ गई, बता इसने तेरे साथ कैसा सलूक किया? अगर उसने गर्दन के ऊपर का कपड़ा हटा के कह दिया ए मालिक देख ये मेरी गर्दन पे निशान है, एक दिन रोटी कच्ची रह गई थी, इसने गर्म चिमटा उठा के मार दिया था, आज तक चलने का निशान बाकी है। अगर कमर का कपड़ा उठा के दिखा दिया, इसने हाथ में लाठी उठा के मारी थी, आज तक निशान मौजूद है। ये देख तेरे पे तमाचों के निशान है, इसलिए मारे गए थे कि खाना वक्त में न लिया था तो समझ लेना खैरियत नहीं है। तुझे क्या लगता है औरत पैर की चूती होती है? नहीं, खुदा की कसम याद रख तेरे साथ नमाज़ें भी है, तेरे साथ रोज़े भी है, तेरे साथ हज भी है। अगर औरत ने शिकायत करती थी तो कहेगा नमाज़ों भी ले लो, इसके रोज़े भी ले लो, और जाके जहन्नम में डाल दो। ए मालिक की सही है का जो मेरी बंदी का नहीं हो सकता वो मेरा भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और मैं अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। हालात बेहतर करो। नबी की अम्मी कह रही है अब्दुल्ला मैं इसलिए खुश नसीब हूँ कि आप मिले। अब्दुल्ला कह रहे हैं मैं इसलिए खुश नसीब हूँ कि आप मिले। वो कभी बैठ कर तारीफ करके देखे, कहते बीबी फर्मा बरदार ही नहीं है वो आदमी, तो मर्द तो वो है जो शेर के कब्जे में कर ले। औरत का वजूद ही क्या है? मर्द शेर को भी कब्जे में कर सकता है लेकिन औरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इसलिए कि हमने उसे पैर की जूती समझा। तुम्हें पता है किसान लोग हैं ना, ज्यादातर खेती करने वाले लोग हैं ना। अच्छा एक सवाल आपसे करूं, बताओ खेती किस जमीन में अच्छी होती है?
جو زمین اپجاؤ ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اسی زمین پہ کھیتی اچھی ہوتی ہے. بنجر زمین پہ کھیتی ہوتی ہے؟ بولے سارے پیچھے والے بھی بولے بنجر زمین میں کھیتی ہوتی ہے؟ اگر کوئی پودا اگ بھی آئے تو پھل ہوتا ہے نہیں دیتا نا. تو سنیں جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہے. آج کہتے ہیں بچہ گالی بکرا جی 8 سال کا ہو گیا آپ جی ذرا دم کر دو. چل حافظ جی 8 سال میں دم کرے گا اور تو نے جو 8 سال تک اسے گالیاں سنائی ہیں. یاد رکھیے ہمیشہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں. ہم نے بیوی کو گالی بکی بچہ دیکھ رہا تھا, ہم نے بیوی کو بدتمیز بولا بچہ دیکھ رہا تھا. 8 سال تک تیرے منہ کی بدتمیزی بچے نے دیکھی. اب مولوی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ایک بار گھٹی پلا کے اسے تمیز سکھا دیا. اپنے بچوں کے سامنے بدتمیز نہ بولے, لہجے درست کریں اور پھر دیکھیں اللہ اکبر. ہم غلط نہیں ہیں, ذرا خود گریبان میں جھانکیں. ہم گھر سے نکلے 4 یار مل گئے, ہنس کے مل رہے ہیں جس سے بھی جا رہے ہیں, ٹھکانا ہی نہیں ہنسی کا. غم کے پہاڑ بھی ہیں پھر بھی دانت دکھا رہے ہیں, ہنس کے مل لیا آج بھائی کیا حال ہے. اور گھر میں آیا تو منہ ایسے جیسے 4 جوتے کھا کے آیا. یاروں کے ساتھ چلا میں ہم کھاتے رہے. گھر میں آیا یہ دیکھا وہ پھینکا یہ توڑا وہ مارا, یہ چاقو یہاں پڑا ہے گلاس یہاں پڑا ہے. یہ زبان پہ ہماری جاری ہو جاتا ہے. گھر میں آیا کرو لہجے درست کیا کرو. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو تاکہ نسلیں اچھی نسل اگر دینا چاہتے ہو قوم کو تو گھروں کے حالات بہتر کرو. آج جاؤ مجھے تکلیف ہوتی ہے رات علماء اکرام کا کام 4 بجے 3 بجے چلنے راتوں کو. آج دیکھو ہماری قوم کا جوان 10 بجے سے اٹھ رہا ہے اور غیر مسلم 4 بجے سے روڈوں پہ چکر لگاتے ہیں. اور نمازی اللہ معاف کرے کم نہیں ہے نمازی, اپنے بیٹے کو سردی میں کمبل اڑا کے جا رہا ہے, وہی الٹی کر رہا ہے. فرض تیرے بیٹے پہ بھی نماز ہے نا, پہلے اسے اٹھا کے لا پھر امام کو اٹھا, پھر دیکھ خدا تیری زندگی میں بھی برکت دے گا تیرے گھر میں بھی برکت دے گا. اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کو, حالات اچھے نہیں کہتے جی کیوں نہیں اٹھا. وہ مولانا 3 بجے ہمارا بچہ سوتا ہے, کیوں MBBS کی تیاری کر رہا ہے کہ نہیں تھی وہ تو اسے تو آج تک سائن کرنے نہیں آتے. پھر 3 بجے تک کون سی کمائی کی, کیا بتائیں صاحب موبائل چل رہے ہیں موبائل. ہاں 3 بجے تک بچہ موبائل چلاتا ہے. حیا آنی چاہیے. یہ میری قوم اگر یہی حالات رہے آنے والے 20 سال کے اندر ہماری قوم میں کٹوروں کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا, بھیک مانگنے کے سوا نوجوان کچھ نہیں کرے گا تو نالیاں صاف کرے گا, روڈوں پہ جھاڑو لگائے گا. قلم ہماری قوم کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اگر یہ چاہتے ہو تو مستقبل بہتر ہو تو پھینک کر موبائل لو, کتابیں ہاتھ میں لے لو اور دنیا کو بتا دو ہم مصطفیٰ والے ہیں, ہم جاہل قوم نہیں ہیں. ہم کو وہ ہے کہ ڈنگ نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں ہو جاتے تھے بیلوں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دشت تو دشت ہے دنیا بھی نہ چھوڑے ہوئے پہلی ظلمات کو توڑا دیے. واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ. اس زمانے کو پڑھ کے دکھاؤ, لے لو ان کے ہاتھوں سے موبائل, ورنہ کل تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا نصیب نہیں ہوگا. یہ میں تمہارا مونڈ بنانے نہیں آیا, تمہیں سمجھانے آیا. اگر تم نے ان کے ہاتھوں سے موبائل نہ لیے تو یہ نسل برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. کون سے کام میں 3 بجے تک موبائل ہوتی. جوان اگر اٹھنا ہی ہے نا تو رات کو 3 بجے تک موبائل نہ چلا, بلکہ مصلی بھی چاہا, آنکھ میں 4 آنسو لے اور اپنے رب کو بھیگی آنکھیں دکھا دے. خدا کی قسم تیری پلکیں بھیگیں گی نا, اللہ تیری تقدیر کے فیصلے عرشوں پہ فرما دے. لیکن کون ہے اس وقت کوئی اس چیز کو چاہتا ہی نہیں. آج ہم کہتے ہیں بزنس میں پیسہ ملے, دولت میں پیسہ ملے, نہ اللہ سے مانگا کر.